वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में खुश आमदीद। ले जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेडरल कैबिनेट में शिरकत की न सिर्फ दावत दी है बल्कि इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि अगर आज बजट तकरीर से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट में शामिल हो जाए, चाहे उनके एक या दो वजीर ही टोकनली इस बात का इजहार कर दे कि जब हम फेडरल कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए ताकत का एक ऐसा इंजेक्शन होगा जिसके असरात बहुत ही देर तक महसूस किए जाएंगे और इसके नतीजे में जो मुखालिफ सियासी कुव्वतें हैं उनको ये पैगाम बहुत ही वाज़ेह अंदाज में जाएगा कि जनाब इस परचम के साए तले हम एक हैं। और बजट के मौके पर अगर ये पैगाम आ जाए तो फिर जनाब बजट को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से भी है कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये दरख्वास्त बराह रास्त आसिफ अली जरदारी साहब से की गई है, जिनसे ईवान सदर में जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल ने कल एक तवील मुलाकात की थी। इस मुलाकात में एक जानिब सदर साहब को वफाकी बजट के आदाब से आगाह भी किया गया था और उनसे मुख्तलिफ अमूर पर रहनुमाई भी ली गई थी, लेकिन इसके साथ साथ पोलिटिकल इशूज़ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाने के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया था। यकीनी तौर पर यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म साहब की इस ख्वाहिश के ऊपर कौन सा रद्द अमल दिया। क्या वाक़तन आज कोई तकरीब हल्फ बर्दारी होने जा रही है, और अगर आज तकरीब हल्फ वफादारी नहीं होने जा रही तो फिर ये कब तक मुमकिन है। और इम्पॉर्टेंट सूरत हाल ये भी है कि ईवान सदर में होने वाली मुलाकात का फ़ाइनल आउटकम क्या निकलेगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बजट के अहदाफ का ताल्लुक जाकर बराह रास्त IMF के साथ जुड़ता है। और अगर आप कल वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसको पेश करते हुए जो उनकी तरफ से इजहार ख्याल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप उसको मुकम्मल तौर पर अपने सामने रखें तो ये मौजूदा हुकूमत की सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है कि वो तमाम की तमाम पॉलिटिकल कुव्वतों को अपने साथ इंगेज रखे, क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने ये बात नहायत क्लैरिटी के साथ कौम के सामने रख दी है कि IMF के पास जाने के अलावा कोई और प्लान भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है उनके लिए ये ज़रूरी है कि IMF के साथ हमारी इंगेजमेंट हो और सख्त तरीन फाइनेंशियल डिसिप्लिन को नाफिज किया जाए, ताकि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इनकी पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी को ना सिर्फ यकीनी बनाया जाए बल्कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के भी तमाम तर इम्कानात के ऊपर फुल स्टॉप लग जाए। और इस मौके पर जो तमाम तर सियासी कुव्वतें हैं उनका सेम पेज पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हालिया दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार किया गया कि वो गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात पर नाला हैं, खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको लूप में नहीं लिया जा रहा। हालिया दिनों में दो ऐसे इम्पॉर्टेंट इशारे दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जनाब वो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाखुश हैं। सीनियर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह ने तो मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह अंदाज में इस बात का जिक्र किया कि फेडरल बजट क्या आ रहा है, फेडरल बजट के अंदर प्रपोजल्स कौन सी तैयार की जा रही हैं, किस शोबे को रिलीफ दिया जा रहा है और किस शोबे पर टैक्सेशन की जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी भी मौके पर गुफ्तगू के अंदर ना शामिल किया गया है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तजावीज़ ली गई हैं। उनका ये कहना था कि हम मौजूदा सेटअप के अंदर मौजूदा हुकूमत के सबसे अहम तरीन इत्तेहादी हैं और इस बजट के मौके पर हमसे तजावीज़ ना लेना या हमें एतमाद में ना लेना इस बात का इजहार है कि हमें जनाब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, जो कि ये सूरत हाल किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। और खुर्शीद शाह साहब की तरफ से पास किए जाने वाले ये रिमार्क्स बहुत ही ज़्यादा भारी पड़े हैं मुस्लिम लीग नून पर। दूसरी जानिब पंजाब में हत्ता के इज़्ज़त कानून के निफाज के मौके पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मीडिया के मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से तनकीद की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा जनाब हसन मुर्तज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पर यह हत्ता के इज़्ज़त कानून बनाने पर तनकीद भी की और उन्होंने
اس بات کا اظہار کیا کہ جناب ہم تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, ہمیں تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حکمران اتحاد کے اندر سب کچھ درست نہیں, لہٰذا اس تاثر کو دور کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا. اور پھر اس تاثر کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے جناب قمر زمان کائرہ صاحب منظر عام پر آتے ہیں, اور قمر زمان کائرہ صاحب میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حتیٰ کہ عزت قانون کو مکمل طور پر انڈورس کرتے ہیں, اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم سے جو ہے وہ بات چیت کرے. قانون سازی اسمبلی کا کام ہے, اسمبلی نے قانون بنایا, قانون کو منظور کیا اور گورنر نے اس کو ویٹ کر دیا. تو اس کے اندر نہ شور مچانے کی کوئی بات ہے اور نہ ہی اس کے اوپر اس بات کا چرچا کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب ہم نے اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور ان کو کہنا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر کسی کو اس قانون سے کوئی پرابلم ہے تو وہ جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور جناب اس قانون کو فارغ کرا دے. اس سارے سینیریو کے اندر اس ملاقات کا ہونا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ وزیر خزانہ نے جب اس بات کا اظہار کر دیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی پلان بھی نہیں ہے, اور اقتصادی سروے نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ گورنمنٹ نے جن اہداف کا تعین کیا تھا گزشتہ مالی سال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے وہ اہداف بھی حاصل نہ ہو سکے, ماں سوائے اس بات کے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے جو پہلے 39% پر تھی وہ گر کے 11.9% پر آ گئی ہے. اور اس کے اوپر توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگلے مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح میں مزید کمی آئے گی اور مہنگائی سنگل ڈیجٹ یعنی 9% پر آنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو معاشی ترقی کی جو جس شرح کا اظہار کیا گیا تھا یعنی 3.6 کا کہ جی ڈی پی گروتھ 3.6 ہوگی, تو 2.4 کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے جو اندازوں سے کم ہے. اور اسی حوالے سے جو دیگر شعبہ جات ہیں وہاں پر بھی اہداف کا تعین نہیں ہو سکا. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ریونیو کلیکشن کی ہے وہ اہداف سے پچھلے سال کی نسبت تقریباً 2000 ارب روپے زیادہ ہے, لیکن وہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا یہ ابھی بھی اس سے کم ہے, اور تقریباً 9000 ارب کے قریب گورنمنٹ نے جو ریونیو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مالی سال کے لیے آئی ایم ایف نے جو 14000 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے ریونیو کلیکشن کا وہ پورا کرنا موجودہ گورنمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مالی سال کے اندر 5000 ارب روپے کے نئے ریونیو کلیکشن کے مواقع کو پیدا کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر یا تو ٹیکس لگائے جائیں گے یا وہ تمام شعبہ جات جو اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا, اور سب سے امپورٹنٹلی یہ جو پرچون فروش ہیں ان کو ٹیکسیشن میں لایا جائے گا, کیونکہ اس کا اظہار بھی کیا گیا کہ اس وقت یہ جو ہمارے ریٹیلرز شاپس ہیں ان پر ریونیو کلیکشن کا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امکانات ہیں وہ تقریباً 2740 ارب روپے کے ہیں, جبکہ یہ شعبہ صرف سالانہ 20 بلین یعنی 20 ارب روپے کا ٹیکس دے رہا ہے, جو اس شرح سے بھی بہت کم ہے جس کے بارے میں گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے اس شرح سے ریونیو کلیکشن ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مالی سال کے دوران ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس 100% یقینی ہے, اور آج کی تقریر کے اندر اس شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کا اعلان کیا جائے گا. لہٰذا گورنمنٹ کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھے, اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کے تمام اتحادی ان کے ساتھ اس برڈن کو شیئر کریں جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے نتیجے میں حکومت کے اوپر آئے گا. اب اگر اتحادی جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم نے ملائی کھانی ہے, ہم نے اس کے بعد دھکے نہیں کھانے, تو یہ ممکن نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت صرف ملائی کھا رہی ہے, جبکہ دھکے نون لیگ والے کھا رہے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ملائی کھانی ہے تو ہمارے ساتھ 2-4 دھکے بھی کھا لیں, تو اس میں آپ کا کیا جاتا ہے. اور اسی چکر کے اندر آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی.
اور ان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا گیا، اور اس حوالے سے مختلف لیڈرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی فیڈرل کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ شرکت کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فی الحال فیڈرل کیبنٹ میں شامل نہیں ہو رہی، اور نہ ہی یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں وفاقی کابینہ میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ البتہ اس ملاقات میں دیگر امور زیر بحث آئے۔ من پسند وزارتیں آفر نہ کرنے سے متعلق سوال پر قمر زمان کائرہ کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ ہی نہیں کیا، لہٰذا پسند کی وزارتیں یا وہ جو دیگر وزارتیں ہیں اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری کا یہ کہنا تھا کہ ملاقات کے اندر مسلم لیگ نون نے اس خواہش کا اظہار تو ضرور کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو فیڈرل کیبنٹ میں آنا چاہیے، لیکن یہ شمولیت دیر اینڈ دین کی بنیاد پر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یعنی فوری طور پر فیڈرل کیبنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی شمولیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ یہ آفر اب بھی موجود ہے کہ پیپلز پارٹی فیڈرل کیبنٹ میں شامل ہو، اور اگر وہ آج ہی اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ فیڈرل کیبنٹ میں شامل ہوگی تو آج ہی ابھی جو ہے وہ جناب پیپلز پارٹی کو فیڈرل کیبنٹ میں ویلکم کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تو پیپلز پارٹی کا کابینہ میں شامل ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ البتہ اس ملاقات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے تحفظات کو دور کرنے اور بجٹ کے اہداف سے صدر صاحب کو آگاہ کرنے تاکہ وہ اپنی جماعت کو جو ہے وہ اس بارے میں آگاہ کر سکیں جناب محمود عسیسی، کیونکہ آج کل جماعتیں اسی بنیاد پر چل رہی ہیں کہ سربراہ کو علم ہونا چاہیے، باقی پوری پارٹی جائے بھاڑ میں، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ جو ملاقات ہے یہ نہ صرف امپورٹنس کی حامل تھی بلکہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے جن خواہشات کا اظہار کیا گیا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، تنخواہ دار اور پینشنرز کی جو تنخواہیں اور پینشن ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے، اور عام آدمی کو ٹیکسز کے بوجھ سے بچایا جائے، اور بجلی کے غیر ضروری جو اس کے اوپر ٹیکسیشن لگی ہوئی ہے اس سے بھی ان کو نجات دی جائے، کیا حکومت ان تمام جو ایسپیکٹس ہیں ان کو بجٹ کے اندر شامل کرے گی؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں وفاقی وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب صاحب کی آج قومی اسمبلی میں کی جانے والی بجٹ سپیچ کا انتظار کرنا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج وہ کون سا سپ نکالیں گے باہر۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ